اور اب سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل دریافت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے مسائل کا حل بتانے کے لیے مفتی ابو ذر غفاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور بس یہ ہے کہ مسائل تو سب کی زندگیوں میں آپ کو زیادہ تر سننے میں آتے ہوں گے، لوگ اپنا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو زیادہ تر آج کل کس چیز کا سوال آپ سے زیادہ کیا جا رہا ہے؟ آج کل جو میرے پاس سوالات آ رہے ہیں ان میں بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بچیوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے جی ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگ جہیز کی جو لعنت آج کل چل رہی ہے اور بس اس وجہ سے رشتے کرتے ہیں، پھر جب ان کو وہ چیز میسر نہیں آتی تو رشتے توڑ دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بہت مسائل آ رہے ہیں، اور ایک اور جو طلاق کی شرح میں آج کل اضافہ ہو رہا ہے، بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور وہ ہماری بہنیں، وہ بیٹیاں، ان کے گھر آباد ہوں۔ تو اس چیز سے احتیاط کی اچھا، ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں صدقات دیے جاتے ہیں، ظاہر دعا کی جاتی ہے، شکرانے کے نفل پڑے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، کوئی اور ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب نکاح ہو رہا ہو تب پڑھنی چاہیے، یا کوئی ایسا عمل جو کرنا چاہیے تاکہ اور برکات اس رشتے میں اللہ تعالیٰ شامل کریں؟ آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا مانگو اللہ سے، اور دعا مانگو اچھے رشتے کی، مناسب رشتے کی، اور جو مناسب رشتہ ہو، ہر اعتبار سے اچھا ہو، نیک ہو، دینداری کو ترجیح دیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے ہم پلہ ہو، برابر ہو، کم بھی نہ ہو، اوپر بھی نہ ہو، برابر ہوگا، توازن ہوگا تو رشتہ اچھا رہے گا۔ تو اس میں دیکھ لیا جائے، استخارہ کیا جائے۔ سب سے اول کوئی اس کے لیے وظیفہ تو نہیں ہے، لیکن دعا ہے۔ دعا ایسی چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، اور رشتے بنتے ہیں آسمانوں پر، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، جب ہو بھی جائے پھر بھی اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے بہتر کر، میرے لیے بہتر کر۔ ہم بار بار یہ پڑھیں، بار بار یہ پڑھیں، دعا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر، ضرور بہتر فرمائیں گے۔ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، وہ اللہ احکم الحاکمین ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے۔ ایک ماں اپنی ایک بیٹی کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، تو وہ اللہ کیا کچھ مطلب اس وقت میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سارے فنکشن ہوتے ہیں شادیوں میں، اور لوگ جو ہے وہ ڈانس کی بڑی پریکٹسز کرتے ہیں اور بھی سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جس طرح بھی آپ کو لگتا ہے کہ جی انجوائمنٹ ہے یا سیلیبریشن ہے، وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو خصوصی طور پہ نکاح کا وقت ہوتا ہے یا اس رشتے کے حوالے سے ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اگر ہم اللہ کا نام لے لیں یا اللہ سے دعا کریں، سب مل کر بھی، اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں شادیوں میں، لیکن نکاح کے وقت یہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ بھائی مبارکباد دے دیتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کرتے کہ اجتماعی طور پہ دعا کرا لیں کہ جی اس لڑکے لڑکی کا جو رشتہ ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، جتنے لوگ ہیں اس وقت نظر بد ہے یا اور چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم نکاح تو کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد وہ چھوارے بانٹنے ہیں یا باقی چیزیں کرنی ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ سے جو آپ کا اس وقت رابطہ ہے اور اللہ سے رحمت کی جو طلب ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ حقیقت ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ خطبہ جو اس وقت نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، وہ دیا ہی دعا کے لیے جاتا ہے۔ اور اکثر تو اب خطبہ معذرت کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اگر جہاں نہیں ہوتا خطبہ تو وہاں ہونا چاہیے، وہاں ضرورت ہے۔ خطبے کے اندر وہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہوتی ہیں جو عربی میں جو مسنون دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں باہمی محبت کے لیے، باہمی اتفاق کے لیے، اس رشتے میں برکت کے لیے، خیر کے لیے جو دعائیں ہیں، اور ہم وہ دعائیں ہی نہیں پڑھتے ہیں جیسا آپ نے کہا، اور پھر ایک اجتماعی دعا ہو جائے۔ ہاں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مطلب اتنے 500 لوگ ہیں، اگر 50 لوگ بھی دل سے آمین کہتے ہیں اور دعا دیتے ہیں تو وہ ایک بڑی بات ہے نا۔ ہاں، اور اس میں اس دن تو مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن جو دلہا ہوتا ہے
اس کو بھی اس دن کی نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور جو میری بہن ہوتی ہے اس کو تو 6-7 دن تک ہی چھٹی ہوتی ہے، تو اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، نماز کا کالر اہتمام۔ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آیا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی پوری ٹیم کو دعا مبارک ہو، اور آپ کے معزز مہمانوں کو بھی سلام ہو، مفتی صاحب کو۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے ان سے کہ دیکھیں، ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں ماحول وہ رہا نہیں ہے، ہم خود بھی شاید اس کے ذمہ دار ہیں، نہ وہ ماحول رہا ہے، ایک روحانی جو ایک ماحول ہوتا ہے، کسی اچھے بڑے دن پہ ہم کچھ اہتمام کر لیتے، گھر میں کچھ پڑھ لیتے تھے، لیکن وہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کریں، کیونکہ وہ ماحول ہمارے نہ ہونے کی بچے وہ دین سے دوری بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور سوال سے میرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے اول و آخر، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ضروری ہے کہ ہم پہلے درود پڑھیں پھر وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم درود پڑھیں؟ یہ ذرا مجھے بتائیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، احسن عرض کر رہا تھا کراچی سے، جی اور آپ کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی آپ ذکر ہو رہا ہے کہ بڑے اہتمام سے تقریبات ہوتی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، تیاریاں بہت ہو گئیں، اور لوگ خوشی میں اتنا مست ہوتے ہیں، دھوم دھام ہوتی ہے سب کچھ، اور پھر بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کبھی ایسے رزلٹ آتے ہیں میاں بیوی میں پورے خاندان میں اختلاف ہو گئے، یا اللہ نہ کرے کوئی اولاد کی صورت ہوئی، اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی نئے شادی شدہ جوڑے جو جا رہے ہیں شادی کرنے کے، ان کی شادی پائیدار ہو، اولاد ہو تو محفوظ رہے، کوئی مسکریج جیسا چکر نہ ہو، اس حوالے سے کوئی اہم وظیفہ، کوئی ایسا ورد، صدقہ خیرات، جو بہت ہی اہم چیزیں لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، یہ ضرور بتائیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے نظر بد سے بھی اور دوسری بے احتیاطیوں سے بھی، کہ وہ یہ احتیاط رکھیں۔ گفتگو میں خواتین بولتی رہتی ہیں، کبھی سنتی رہتی ہیں، کسی کی کچھ جواب آ جاتا ہے، تو ایسے کوئی وظیفہ، ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی نوافل، صدقہ خیرات، اس چیز کا خاص طور پہ کیا ضرور بتائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب، پہلے تو وہ یحییٰ صاحب نے کہا جو ان کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ ہمارے گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے، ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، جو ماحول برقرار رکھنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ماحول کو جوڑنے کے لیے جو چیز اللہ نے ہمارے لیے جو تخلیق فرمائی ہے، جو بھیجی ہے، وہ ہے نماز۔ ہم نماز کا اہتمام کریں، حج ہے، عمرہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور روضہ رسول کی زیارت ہے، وہاں تو ہم اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو بلائے، ہر ایک کو بلائے، حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بار بار عمرہ کرنے کی۔ وہاں پہ ایک ماحول ہے، بادشاہ بھی اسی لائن میں، فقیر بھی اسی لائن میں، امیر بھی اسی لائن میں، غریب بھی اسی لائن میں، چھوٹا بھی بڑا بھی۔ تو اسی طرح کی ہی ماحول کو جوڑنے کے لیے ایک چیز ہے نماز۔ تو مردوں کے اعتبار سے ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اپنے گھروں کے اندر ہم نماز کو زندہ کریں، دین کو زندہ کریں، دین کے اوپر زندگی گزاریں جتنا ہو سکے۔ یہ جو آفات، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ آسمان سے آتی ہیں، اور یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، یہ ان کو آپ نے کمایا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے ان کو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر تو اللہ نے فرمایا میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم مسلمانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ انہی ہم ماضی کی راہوں پہ چلیں۔ 1400 سال پہلے جو نماز آئی تھی، جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہمارے پاس لائے تھے، ہم گھر کو ایک ماحول بنائیں، گھر میں ایسا ماحول ہو، مسجد کا، دین کا ماحول، پیار کا، شفقت کا، نرمی کا ماحول ہو۔ اب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جو شوہر ہے وہ گھر میں آتا ہے، بس منہ اس کا عجیب بنا ہوا ہوتا ہے، اور چہرے پہ بل ہوتے ہیں، اور وہ جو اس کی اہلیہ ہوتی ہے گھر میں، وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہے، 10 لوگوں کے برابر ایک کام ہوتا ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اس کی جو ساس صاحبہ ہوتی ہے وہ بھی نگران ہوتی ہے گھر کے اندر۔ کافی سارے وہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں۔ کالر بھی ہمارے پاس ہے، ایک بات کا جلدی سے جواب دے دیجئے کہ کیا وظیفہ
جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے لازمی ہے؟ ہر وظیفے کے لیے، اس میں خیر و برکت کے لیے، اس کو جامع بنانے کے لیے درود شریف ضروری ہے۔ اچھا کچھ باتیں ان سے ریلیٹڈ ہیں جو میں کروں گی لیکن کالر کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں تحسین بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی تحسین۔ ہاں میں یہ مسئلہ ہے کہ مولانا صاحب سے پوچھے میرے بیٹے کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، جگہ رکاوٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ کوئی نام وغیرہ پوچھنا ہے اپنے بیٹے کا؟ پوچھ لیں۔ نام کیا ہے بیٹے کا؟ عمران احمد۔ عمران احمد، صحیح ہے، ہم آن ایئر اس پہ بات کر لیتے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک دو چیزیں کہنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ماحول کا یہ سسٹم ہے کہ ہم نے نا دو ایکسٹریم بنائے ہوئے ہیں۔ ایک نہایت وہ ایکسٹریم ہے جس میں آپ کو دیکھنے سے ہی لگ جاتا ہے کہ جی ماحول بہت گھر کا دینی ہے، اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جہاں پر دینی مطلب ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں دنیاوی چیزیں بالکل ہی نہیں ہیں۔ بالکل ہی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جہاں دنیا ہی دنیا ہے اور دین ہے ہی نہیں۔ تو ایسا گھر کا ماحول بنائیں اور ان چیزوں کو ڈائجسٹ کریں، جیسے ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اور انتہائی غصہ آتا ہے جب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں اچھا تو آپ نماز پڑھتی ہیں، او تو آپ کا روزہ ہے، آپ روزے رکھتی ہیں؟ آئی مین یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہم یہ لوگ یہ سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس قدر مجھے برا لگتا ہے یہ۔ اور ہر جگہ یعنی لوگ اکثر یہ آپ کو بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ اچھا آپ روزے سے ہیں، ہاں میڈیا میں کام کرتی ہیں تو آپ نماز پڑھتی ہیں؟ آئی مین کسی بھی جگہ ہم موجود ہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں کہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہمارا اپیرنس ایسا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنے والے لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی روحانیت سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ آیتیں، وہ دعائیں جو ہمیں بچپن سے یاد کرائی جاتی ہیں، میرے خیال میں ہم تو اس لیول پر بہت سو سے بہت کم ہیں، لیکن اس لیول پر ہیں کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں یا جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھیں آپ کو آتی ہے دعائے قنوت، یا آپ کو آتا ہے چاروں کول آتے ہیں آپ کو صحیح سے، یا آیت الکرسی آپ کو صحیح سے آتی ہے؟ مطلب یہ سب عام چیزیں، اور اتنی ساری دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یا اتنی نمازیں ہیں جو پڑھتے ہیں۔ جی سوری، آپ نے جو بات کی اس پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں یونیورسٹیز میں بھی گیا ہوں، باہر ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے، جو پڑھے لکھے یونیورسٹیز کی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات جو بھی زیادہ دنیاوی لائن میں آگے ہوتے ہیں جو، تو ان کے اندر میں نے دین سے محبت اور دین سے شوق زیادہ دیکھا ہے۔ وہ زیادہ پوچھتے ہیں، سوالات زیادہ کرتے ہیں۔ جو سوال زیادہ کرے تو ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو دین سے زیادہ محبت۔ آج کی جو نسل ہے وہ بھی اگر آپ اس سے بات کریں اور اسے اس طرف لائیں بالکل، تو ان کے پاس معلومات بھی ہیں اور وہ دین کی طرف ہیں بھی اور پریکٹس بھی کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ ایک بریک یہاں پر آ گیا، صرف ایک بات مجھے اور کہنی ہے کہ خدا کے لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت شوق ہے سب کو ایک دوسرے سے پوچھنے کا تم نے روزے رکھے، کتنے رکھے، کیوں چھوڑے؟ عورتوں سے یہ سوال نہ کیا کریں، ویسے تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو اتنے معصوم ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، اس لیے میں آج ہی آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ خواتین کے دیگر بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، امید سے بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے، خواتین کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، تم نے کتنے روزے رکھے اور کیوں چھوڑے اور آج روزہ ہے یا نہیں، یہ سوال ہاں یہ تو کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن عورتوں سے ایک تو یہ سوال کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ خدا کے لیے مطلب کوئی ہوش کے ناخن لیا کریں، نہ بہن بھائیوں میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ دوستوں میں، نہ آفس میں، کہیں نہ پوچھا کریں عورت سے روزہ رکھا کیوں نہیں رکھا، کتنے چھوٹے؟ بھائی آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا روزہ رکھیں اور اپنی قبر میں جائیں اور اپنا جواب کی تیاری کریں۔ ایک بریک پھر ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور دو سوالات بھی پینڈنگ ہیں جو مفتی صاحب سے پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ عمران احمد کی والدہ تحسین جنہوں نے یہ سوال کیا کہ بیٹے کی شادی نہیں ہوتی، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اس میں جو شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے میں وظیفہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، جو بھی وجہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ وجہ خود ہی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے اور وہ ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ادھوری مراد پوری کرنے کے لیے، ہر اٹکا ہوا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں
کہ میرا یہ کام ہو، اس مقصد کو تصور میں رکھ کر سوچ کر آپ یہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 71 بار ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ پڑھیں اور اللہ سے اس مسئلے کے لیے دعا کریں. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ ہو جائے گا. آپس میں رشتے کے اندر خیر و برکت اور رشتے میں محبت پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ وظیفہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات ہوتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. وہ بیوی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، سب بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے کہنے پر اور صرف ایک نکاح کی خاطر وہ آپ کے پاس آئی. اب آپ کی مکمل ذمہ داری ہے اس کا ہر طرح سے، ہر اعتبار سے اس کا ہر حق ادا کرنا، ہر حق جو بھی دین اور اسلام نے اس کو دیا ہے وہ اس کا ہر حق پورا کرنا. اور ان کو حصہ نہیں ملتا، بہنوں کو حقوق نہیں ملتے، میراث جائیداد کے اندر انہیں حقوق نہیں ملتے، اور اپنا جہیز کے اوپر جہیز، جہیز پہ جہیز، اور یہ والی چیزیں تو خیر ہمارے یہاں بہت پرابلمٹک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ہاں مکمل کر لیجیے. محبت کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے سورہ کوثر 111 بار جو دودھ کے اندر پڑھ کے دم کر کے وہ دودھ خود بھی پئیں اور اپنے خاوند کو پلائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپس میں محبت ہو. صحیح. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ فوزیہ موجود ہیں. فوزیہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی اور پھر انشاءاللہ آفٹر دا ویکینڈ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. بہت سی دعاؤں میں اگر نام لے کے یاد رکھ سکیں تو ہم سب کو نام لے کے یاد رکھیے گا.